دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہی وہ علاقہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، جس کو ہم شام کہتے ہیں، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یہ صدیوں کے حساب سے مسلمانوں کے پاس رہا۔ مسلمانوں سے پہلے اس پر عیسائی اور یہودی قابض تھے، اور پھر وہ مومن آئے میدان میں جن کے ایمان کی گواہیاں عرش والا بھی دیتا ہے، جن کے ایمان کی قوت اتنی تھی کہ انہوں نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو پھر جنگ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، پھر فوجیں لے جگہ ان پر چڑھائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیا کیا؟ عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہت بڑے لیڈر کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ ان عیسائیوں کو کہو کہ تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں اپنی مسجد کو آزاد کرانے۔ صرف پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں تم سے، آپ اپنے لیڈر سے کہو کہ وہ خود تشریف لائیں اور آ کر اپنے بیت المقدس کی چابیاں ہم سے لے جائیں، ہم شہر خالی کر کے جانے کو تیار ہیں۔ اللہ ایسا ایمان اب ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی لشکر نہیں بھیجے، کوئی ان کو دھمکیاں نہیں دیں، صرف پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا جی آ کر چابیاں لے جائیں۔ اور پھر چابیاں لینے کے لیے امیر المومنین گیا، کتنے بندے لے گئے؟ غصہ نہ کرے آجے جن نے ویسے فطرانہ لین گیا سا، جہاز پار کے منگن صدقہ گئے ہیں تے بندے انہیں نال لگائے ہیں کہ جی میں کوئی بڑا کوئی سیٹھ ملک کا وفد آ رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین مدینے سے نکلے، دو بندے گئے ہیں، ایک ان کا غلام اور ایک وہ، سواری بھی ایک لے کر، دو نہیں، چاہتے تو چار بھی جا سکتی تھی۔ ایک اونٹ پر دو بندے باری باری، امیر المومنین کی باری ہے پیدل چلنے کی تو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی شان میں کمی نہیں آئی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پیدل چل رہا ہو اور اس کا خادم اونٹ کے اوپر سوار ہو، کوئی شان میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح باری باری سواری کرتے جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو ان کا سپریم کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشر من الجنہ، وہ جنتی صحابی جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں سے ایک رستے میں آ کر ملاقات کی اور اپنے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کو مشورہ دیا۔ امیر المومنین اب شہر قریب ہے تو کپڑے بدل لو، اور امیر المومنین کے لیے بہترین جبہ لا کے رکھا ہوا تھا۔ امیر المومنین وہ جو مدینے سے پہن کے چلے ہیں، 15-20 دن ہو گئے، مٹی پڑ پڑ کے برا حال ہے، وہ اتار دیں، یہ قیمتی ریشمی جبہ پہنے، پتہ لگے مسلمانوں کا امیر آیا ہے، یہ جوتا پہنے۔ غلام کی باری آئی تھی، وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین پیدل چل رہے تھے، اس کو کہا تو نیچے اتر، امیر المومنین کو اوپر بیٹھنے دے۔ سبحان اللہ، امیر ہو تو ایسا۔ کہا ابو عبیدہ لو قالہا غیرک، اے کاش یہ دنیا داری کی باتیں تیرے سوا کسی اور بندے نے کی ہوتی تو پھر چس ہونی سی، یہ باتیں تو کر بیٹھا ہے، اب میں تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کسی اور نے کہی ہوتی یہ بات کہ امیر المومنین عیسائیوں کو دکھانے کے لیے جبہ پہن لیں، جوتا پہن لیں، اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، تو آج کنڈ چھلی بھی لینی تھی تھے۔ کیا کہا؟ اعزنا اللہ بالاسلام۔ ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی عزت دی ہے وہ اسلام کے ساتھ دی ہے، سوٹوں کے ساتھ نہیں، سوٹوں اور بوٹوں کے ساتھ نہیں، گاڑیوں اور جہازوں کے ساتھ نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کے ساتھ، اور اگر ہم نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، اذلنا اللہ، اللہ دوبارہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ ہوئے پہ ہیں کہ نہیں؟ ہوئے پہ ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کے عزتیں ڈھونڈتے ہیں شوشہ میں، تو شوشہ میں پھر کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے عمر فاروق، شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا امیر المومن وہ ہے یا جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ امیر المومنین تو وہ ہیں جس کے خوف سے رستم اپنے محل میں کانپتا ہوتا تھا، جس کو ریشمی بستر پر بھی نیند نہیں آتی، وہ تو مہار پکڑ کے آ رہا ہے
کسی کی جرت نہیں پڑی کہ آواز اونچی کر کے بات بھی کر سکے. آرام سے شہر کے مرکزی دروازے کی چابیاں دیں اور واپس نکل گئے. لو جناب اب جو آپ حکم کریں گے، اگر شہر میں رہنے کی اجازت دیں تو رہیں گے، اجازت نہ دیں تو اٹھا کے بستر جا رہے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا کردار.